آپ نے پتنگ کو دیکھا ہوگا، اڑتی ہے. پتنگ اڑانے والا جیسی پتنگ کو جھٹکا دیتا ہے پتنگ اور اوپر اڑتی ہے. تھوڑی دیر میں آپ دیکھیے وہ ڈھیل دیتا جاتا ہے، پتنگ اوپر چڑھتی جاتی ہے. لیکن جب دوسری پتنگ والا آپ کی پتنگ کی ڈور کو کاٹ دیتا ہے اور جیسے ہی پتنگ اپنی ڈور سے کٹتی ہے تو یہ بتائیے وہ اوپر جاتی ہے یا نیچے آتی ہے؟ ابھی تک تو اوپر جا رہی تھی، ابھی تک وہ پتنگ اوپر جا رہی تھی، اس کی ڈور ہمارے ہاتھ میں تھی، اڑا رہے تھے، اوپر جا رہی تھی. اور اچانک دوسری پتنگ اڑانے والے نے میری پتنگ کی ڈور کو جب کاٹ دیا تو ہوا سے وہ اوپر کیوں نہیں گئی؟ پھر وہ ہچکولے کھاتے ہوئے، کولا منڈی کھاتے ہوئے، جمپنگ کرتے ہوئے وہ نیچے کیوں آئی؟ اور نیچے آئی تو لڑکے اس پر جھپٹ پڑے، یا تو پھاڑ دیا یا کسی ایک کے حصے میں آ گئی اور وہ لوٹ کے لے گیا. کبھی آپ نے اس مثال پر غور کیا ہے کہ پتنگ جب اپنی ڈور سے کٹتی ہے تو نیچے کیوں آتی ہے، اوپر کیوں نہیں جاتی؟ آم کا اپنے پیڑ سے ٹوٹ کر زمین پر گرنا، پتنگ کا اپنی ڈور سے کٹ کر زمین پر آنا، یہ چیخ چیخ کر یہ بتا رہا ہے کہ جب تک یہ چیزیں اپنی بنیاد سے جڑی ہوئی تھیں، ترقی کر رہی تھیں، اوپر جا رہی تھیں، اور جب ان چیزوں نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا، اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، تو ترقی نہیں کر سکتی ہے، زمین پر آئیں گی، گرنا ان کا مقدر بن جائے گا. جو چیز اپنی بنیاد کو چھوڑ دیتی ہے وہ ترقی نہیں کرتی ہے، وہ ذلت کی طرف آتی ہے، پستی کی طرف آتی ہے، گراوٹ کی طرف آتی ہے، اور اس پر لڑکے ٹوٹ کر اس پتنگ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. آپ جب تک ایمان سے جڑے رہیں گے، ترقی کریں گے، ایمان سے اپنا رشتہ توڑیں گے، مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، ذلیل کیے جاؤ گے، موب لنچنگ کر کے تمہاری ہتیائیں کی جائیں گی، کیونکہ تم نے ایمان سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے، تم نے جڑ سے اپنا رشتہ کاٹ لیا ہے. تمہاری بنیاد تھی ایمان، تم نے ایمان سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے، آپ نے کاٹ لیا ہے، اس لیے اب ترقی نہیں کر سکتے ہو. اب دنیا میں تمہیں گرنا ہے، رسوا ہونا ہے، ذلیل ہونا ہے، اور اس ذلت کی چھوٹی سی مثال اس جلسے میں دیکھنے کو مل رہی ہے. قرآن و حدیث پڑھا جا رہا ہے اور چھچورے لڑکے اوباش شور کر رہے ہیں، اودھم مچا رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں. یہ ایمان کی کمزوری نہیں تو اور کیا ہے؟ جتنا اپنے ایمان کو مضبوط رکھو گے ترقی کرو گے، ایمان سے رشتہ توڑو گے زمین پر آؤ گے، کیونکہ ایمان بنیاد ہے، بنیاد، اور بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت مضبوط ہوگی، بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت کمزور ہوگی. آئیے ایک چیز کی طرف آپ کو لاتا ہوں، بتائیے مجھے یہ کیا تھا؟ ابھی آپ کے گاؤں میں دیکھو راجیو گاندھی کے باپ کو، دیکھو حکم، آئیے ایک مثال پر اور اس کے بعد میں واقعات. ایک پولیس والا بھی آپ کے گاؤں میں آ جائے، نہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہو، نہ گولی ہو، نہ پسٹل ہو، کچھ نہ ہو، اور آپ کے گاؤں میں کوئی مخبری کر دے کہ یہاں جوا ہو رہا تھا یا شراب کا ٹرک آیا، اور اکیلا پولیس والا وہاں آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پورا گاؤں اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ڈانٹ رہا ہے پورے گاؤں کے سامنے، چلا رہا ہے پورے گاؤں کے سامنے، چیخ رہا ہے پورے گاؤں، ایسا کرو گے تو سمجھ لو کیا ہوگا، قانون اپنے ہاتھ میں مت لیجئے. اکیلا چلا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں ہے، لاٹھی بھی نہیں ہے، بندوق بھی نہیں ہے، اور پورا محلہ، پورا گاؤں اس کی ڈانٹ سن رہا ہے، بھیگی بلی بنا ہوا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے. اس پولیس والے کو پورے گاؤں کے سامنے کون سی چیز ہے جو اس کو پورے گاؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھار رہی ہے؟ اکیلا پولیس والا پورے گاؤں کو ڈانٹ رہا ہے، پھٹکار رہا ہے، کیوں؟ پورا گاؤں اس کے سامنے ڈرا اور سہما ہوا ہے، کیوں؟
کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پولیس والا اکیلا ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ سرکار ہے، وہ آن ڈیوٹی یہاں آیا ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ سرکاری طاقت ہے، یعنی وہ اکیلا اپنے آپ کے اندر ایک پوری سرکار ہے، اس لیے وہ اکیلے آپ کو ڈانٹ رہا ہے، پھٹکار رہا ہے۔ جب وہ اکیلا ہے لیکن سرکار کی طاقت کا یقین ہے اس کو کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہی چیز ایک مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے تو ایمان ہے اس کے اندر، اور یہ ایمانی طاقت جب اس کے اندر آ جائے کہ میرے پاس ایمان ہے تو اللہ کی قسم وہ کسی سے نہیں ڈر سکتا ہے، کسی کے سامنے نبرد آزما نہیں ہو سکتا ہے، کسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال سکتا ہے۔ وہ ساری کائنات سے اور ساری دنیا سے لڑنا گوارا کر لے گا لیکن اپنے ہتھیار ڈالنا گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ ایک پولیس والا جانتا ہے کہ میرے پاس سرکار کی طاقت ہے اس لیے آپ سب کو ڈانٹ دیتا ہے۔ ایک مسلمان اگر اس کے پاس ایمان کی طاقت آ جائے تو وہ سب سے لڑ جاتا ہے، کسی کا خوف وہ اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، اپنے اندر نہیں پالتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ کیا چیز تھی۔ حضرت عمر فاروق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے ارادے سے نکلتے ہیں، نبی اکرم کی گردن اڑانے کے لیے نکلتے ہیں، تلوار ننگی باہر نکالے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان صحابی ان کو راستے میں مل جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ارے بھائی عمر تلوار باہر نکالے ہوئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ آج تو چہرے پر بہت غصہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، محمد کی گردن کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی گردن اڑانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا؟ کہا 39 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں، اب میں 40واں شخص مسلمان نہیں ہونے دوں گا، بہت ہو گیا، پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا، اب محمد کو ہی قتل کر دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس آدمی نے کہا محمد رسول اللہ کو بعد میں قتل کرنا، یہ صحابی تھے، کہا کہ نبی کو بعد میں قتل کرنا ہی ہے تو پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو قتل کرو، جا کر دیکھو تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہیں اور تمہارا بہنوئی بھی اسلام لا چکا ہے، ایمان قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے کہا کیا کہہ رہے ہو، میری بہن اور میرے بہنوئی نے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر کا ڈر ان لوگوں کو کبھی مسلمان ہونے نہیں دے گا، جاؤ پہلے پتہ لگاؤ۔ حضرت عمر نے اپنا رخ محمد رسول اللہ کی طرف سے موڑ کر ان کی طرف کر لیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ دروازہ بہنوئی نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے قرآن چھپا لیا۔ صحیح بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہنوئی آ گئے، کہا ایسا ہے عمر، ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، اتنا سننا تھا کہ ڈنڈے لاٹھی اٹھائی اور اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ عمر فاروق کی بہن نے اپنے پتی کو، اپنے ہسبینڈ کو پیٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بچانے آئی تو ان کو بھی پیٹنا شروع کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ غور کرو وہ عمر جس سے پورا مکہ کانپتا تھا، مدینہ کانپتا تھا، جس سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں لرزہ براندام تھیں، یہ عمر جب اپنے بہن اور بہنوئی کو پیٹتے پیٹتے تھک گیا اور بہن کے جسم سے خون بہنے لگا تو بہن کھڑی ہو کر للکارتی ہے اے عمر۔ حضرت عمر نے کہا آج میرا نام لے رہی ہے تو؟ نام لے رہی ہے میرا؟ ہاں، اب تو بھائی کہلانے کے لائق نہیں رہا، اب میں نے تیرا نام لیا ہے، کیوں نہ لوں تیرا نام؟ کہا بہن آج تک تو نے مجھے بھائی کے نام سے پکارا، بھائی، اور آج عمر کہہ رہی ہے، اتنی جرات۔ بہن کہتی ہے عمر سن، میں اسلام لے آئی، ایمان لے آئی، میرے ساتھ میرے شوہر بھی اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اب میری آخری بات سن لے،
کتنا بھی پیٹ لے، کتنا بھی مار لے، میری گردن کاٹ دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سیرت عمر کی میں لکھا ہے کہ عمر کی بہن نے ایک جملہ اور کہا فاطمہ نے، اے عمر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد میرے ان ٹکڑوں کو کتوں کے سامنے ڈال دے اور میرے گوشت کو، میرے جسم کے ٹکڑوں کو کتوں کو کھلوا دے۔ یہ سب کروانا مجھے منظور ہے، لیکن ایمان سے پھٹ جاؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے، میں ایمان لا چکی ہوں، اب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر کے سامنے تلوار اور ڈنڈوں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور بہنوئی بھی کھڑے ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ عمر جس سے زمانہ کانپتا تھا لیکن اس کی بہن عمر کا مقابلہ کر رہی ہے، بہن میں وہ کون سی طاقت تھی اور یہ طاقت کس چیز کی تھی جس نے عمر کے سامنے اس کی بہن کو لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ یہ کیا طاقت تھی؟ جب عمر کی بہن کے اندر ایمان جاگ گیا، اس نے سمجھ لیا، اور جب ایمان کی طاقت اس کے اندر آ گئی تو وہ نہ عمر کے ڈنڈوں سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کی تلوار سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کے غصے سے ڈر رہی ہے۔ جیسے ایک پولیس والا جب جان لیتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اسی طریقے سے اس بہن نے جان لیا کہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اس کے دل سے خوف نکل گیا، اس کے دل سے ڈر نکل گیا۔ اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کی عمارت اسلام کی اتنی مضبوط ہوگی۔ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو، اللہ کی قسم ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مکھی یا مچھر جیسی نظر آئیں گی۔ آپ کسی سے نہیں ڈرو گے، شرط یہ کہ تم اپنے اندر اسلام ایمان پیدا کر لو، اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ، نہیں جڑو گے تو پتنگ کی طرح کٹو گے، نیچے آؤ گے۔